بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جس میں اسلام کے اولین لشکر نے مکہ کے قریش کے مقابلے میں ایک سخت فتح حاصل کی۔ یہ جنگ محض فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اسلام کی ایک سیاسی اور دینی کامیابی تھی۔ قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں سے کئی مارے گئے: ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیع، امیہ بن خلف اور دوسرے سردار جنہوں نے 16 سال تک اسلام کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی موت سے مکہ کی قیادت کمزور ہو گئی۔ قریش کے گھروں میں ماتم برپا تھا۔ ہند بن عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، نے قسم کھائی کہ جب تک اپنے باپ، بھائی اور چچا کا بدلہ نہ لے لے، ان سے نہیں بیٹھے گی۔ ابو سفیان بن حرب جواب قریش کا سردار بن چکا تھا: ہم اس ذلت کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ہمارے مرد بدر میں مارے گئے، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ قریش کو جنگ بدر کی شکست نے مالی نقصان بھی پہنچایا تھا، کیونکہ ان کا تجارتی قافلہ بچ گیا، مگر جنگ کے لیے سبب ان کی تجارت متاثر ہوئی۔ چنانچہ مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ شام کو جو نیا تجارتی قافلہ واپس آئے گا، اس کے تمام منافع مدینے پر حملہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ صفوان بن امیہ نے اعلان کیا: ہمارا سرمایہ ہم جہاد کے لیے دیں گے۔ اب اس مال سے گھوڑے، جرے اور اسلحہ لے دیں گے تاکہ بدر کا بدلہ لیا جا سکے۔ یوں قریش نے بڑے پیمانے پر فوجی تیاری شروع کر دی۔ تعداد تقریباً 30,000 جنگی، جرحیں تقریباً 700 سپاہی زرہ پوش، گھوڑ سوار تقریباً 200 گھوڑے، اونٹ تقریباً 3,000۔ قریش کے ساتھ ان کی عورتیں بھی گئیں تاکہ مردوں کے جوش کو بڑھائیں، اور طبل اور دف بجا کر جنگی نعرے لگائیں۔ قریش کا اصل مقصد صرف بدلہ نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور مسلمانوں کی ریاست ختم ہو جائے تو اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے جنگ کو صرف انتقام نہیں بلکہ تباہی کی مہم بنایا۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ لشکر مکہ سے نکلا اور مدینہ کے قریب پہنچا۔ مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں پر ایک گہرا اثر ہوا۔ کچھ نے سوچا کہ شہر کے اندر دفاع کیا جائے تاکہ عورتیں اور بچے محفوظ رہیں، مگر جوان صحابہ، خاص طور پر وہ جو بدر میں شامل نہ ہوئے تھے، جذبات میں آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر جا کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ ہم انہیں دکھائیں گے کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سنی، پھر فرمایا: ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بھروسے پر باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 700 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو علم اسلام عطا فرمایا اور فوج کی ترتیب خود اپنے دستے مبارک سے بنائی۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول بن ظاہری طور پر ساتھ چلے، مگر دل میں ان کے ناپاک ارادے تھے۔ جب وہ احد کے قریب پہنچے تو اس نے کہا: محمد نے میری رائے نہ مانی کہ شہر کے اندر دفاع کیا جائے، لہذا میں نہیں لڑوں گا، اور وہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس مدینہ چلا گیا۔ یوں مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں فوجی صف بندی کی۔ احد کی ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے جو مدینہ کے شمال میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو پہاڑ کے سامنے رکھا تاکہ دشمن سے ایک سمت سے حملہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی پہاڑی، جسے جبل رماح یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی کہا جاتا ہے، اس پر 50 تیر انداز مقرر کیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن
زبیر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تمہیں یہاں سے بالکل نہیں ہلنا۔ صبح کا وقت تھا، قریش نے اپنے جھنڈے بلند کیے، اسلامی لشکر کے سامنے کفار کے مشہور جنگجو صف بستہ کھڑے تھے۔ جنگ کا آغاز طلحہ بن ابی طلحہ کے مقابلے سے ہوا، وہ قریش کا علم بردار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جانبازوں نے دشمن کے علم برادری کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ کچھ دیر میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہو گئی۔ قریش کے سپاہی میدان چھوڑنے لگے، عورتیں چیخنے لگیں اور مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے تو میدان میں مال غنیمت پھیل گیا۔ تیر اندازوں نے دیکھا کہ نیچے مال جمع کیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، مگر ان میں سے اکثر نے جواب دیا اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس سے مسلمانوں کی قسمت پلٹ۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے گھڑ سوار دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تیر اندازوں کی پہاڑی خالی ہو چکی ہے تو فوراً گھڑ سواروں کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹ کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان اچانک چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، صفیں بکھر گئی اور کچھ لوگ یہ سمجھ کر میدان چھوڑ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہوئے۔ ایک پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دانت شہید ہوا اور خون بہنے لگا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ نے اپنے جسموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو علم اسلام اٹھائے ہوئے تھے، دشمنوں کے ناکے میں شہید ہو گئے۔ دشمن نے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مارے گئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی کچھ مسلمان افسردہ ہو کر لڑائی چھوڑ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا میں محمد ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرباء کے قریب جمع ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دوبارہ صف بندی کی تو دشمن دوبارہ حملہ نہ کر سکا۔ قریش اپنے زخموں کو اٹھا کر واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کے 70 جانثار شہید ہوئے، جن میں سے سب سے بڑے شہید حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ جن کی شہادت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی پر تمثیل نہ کرنا اگرچہ دشمن ہو۔ قریش مکہ پر چڑھائی کے بجائے واپس مکہ لوٹ گئے۔ مسلمانوں نے زخموں کی تیمارداری کی اور شہداء کو وہیں احد کے دامن میں دفن کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ال عمران کی کئی آیات نازل ہوئی جن میں سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ اگر تمہیں احد میں زخم پہنچا ہے تو اس طرح دشمن کو بدر میں زخم پہنچ چکا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ فتح اور شکست دونوں میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ غرور اور جلد بازی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ صبر اور اتحاد ہی کامیابی کی کنجی ہے۔